بسم اللہ الرحمن الرحیم. المبحث الخامس حقیقت القاعدۃ المقصدیہ و فائدتها. قاعدہ مقصدیہ کی حقیقت و فائدتها اور اس کے فائدے. قاعدہ مقصدیہ کی تعریف قاعدے کی بھی الگ کی گئی اور مقصد کی بھی تعریف الگ کی گئی، اور اس طریقے سے مجموعی تعریف ہمارے سامنے پیش کی گئی. الگ الگ حضرات نے مقاصد کی الگ الگ تعریف کی، اور پھر اس کے بعد مصنف نے بھی اپنی تعریف پیش کی اور اس کے اندر فوائد قیود وغیرہ کو ذکر کیا. اب اس کے بعد قاعدہ مقصدیہ کی حقیقت سمجھانے کے لیے چند قواعد کو بطور مثال کے پیش کر رہے ہیں، اور پھر آگے اس کے فائدے بھی ذکر کریں گے. تو اس پانچویں بحث کے اندر دو الگ الگ مسئلے ہیں، ایک قاعدہ مقصدیہ کی حقیقت اور دوسرا اس کے فوائد. اب یہ ذکر کر رہے ہیں وقد تبین من خلال ما مضى من مباحث حقیقتا کل من القاعدة والمقاصد الشرعیہ كالمصطلحین مفردین، فقد آن في هذا المبحث ان احدد المراد بهذا المصطلح المرکب القاعدة المقصدیہ. فرماتے ہیں کہ میں نے قاعدے کی بھی الگ تعریف کی اور مقاصد کی بھی الگ الگ تعریف کی، دونوں کی مفرد تعریف کے مجموعے کو ملا کر اب قاعدہ مقصدیہ کی تشریح کی جا رہی ہے. اب ان دونوں کو ملا کر القاعدۃ المقصدیہ، قاعدے کی بھی بحث اس میں آ رہی ہے اور مقصد کی بھی. تو قاعدے کی بھی الگ تعریف کی تھی، مقصد کی بھی الگ تھی. جیسے آپ سن چکے ہیں نور الانوار وغیرہ میں، اصول فقہ میں حد اضافی حد لقبی وغیرہ آپ سن چکے ہیں، یہاں پر بھی اس طرح ہے. خیر، آگے اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں من خلال استقراء لهذه القواعد في کتاب الموافقات ودراستي لحقيقتها ووقوف على أدلتها يمكن أن أضع التعريف التالي بيانا لماهية القاعدة المقصدية. یہ کہہ رہے ہیں کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الموافقات میں ان قواعد کے استقراء، تحقیق اور تجزیہ اور دلائل سے جو کچھ کام کیا میں نے، ان سب کے مجموعے سے، دلائل سے جو میں واقف ہوا، ان سب کے نتیجے میں ایک تعریف ذکر کرتا ہوں قواعد مقصدیہ کے مجموعے کی. الموافقات کی روشنی میں ذکر کر رہے ہیں ما يعبر به عن معنى عام مستفاد من ادلة الشریعة المختلفة اتجهت ارادة الشارع الى اقامته من خلال ما بني عليه من احکام. پہلے مقصد کی تعریف کی، اب قاعدہ مقصدیہ کی تعریف ذکر کر رہے ہیں. قاعدہ مقصدیہ ما يعبر به عن معنى عام، جس کو عام معنی سے تعبیر کیا جاتا ہے، مستفاد من ادلۃ الشریعۃ المختلفہ، شریعت کے دلائل شرعیہ جو مختلف دلائل شرعیہ ہے ان سے ان کو اخذ کیا ہے. اور اتجہت ارادۃ الشارع الی اقامتہ من خلال ما بنی علیہ الاحکام، شریعت کی طرف سے اتجہت ارادۃ الشارع، شارع کا ارادہ اس کی طرف متوجہ ہوا، الی اقامتہ من خلال ما بنی علیہ من احکام، احکام میں ان کے حصول کا شریعت مطہرہ نے قصد کیا، اور اس قصد کی بنیاد پر شریعت مطہرہ کی طرف سے جس چیز کا ارادہ کیا گیا اس کو میں ذکر کرتا ہوں. قبل ان اشرع فی بیان ھذا تعریف و تحلیلہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے سامنے پہلے اس قاعدے کی تعریف ذکر نہیں کروں، یعنی اجمالاً تعریف ذکر کر دی، اب اس تعریف کی تحلیل اور اس کی وضاحت سے پہلے چند قواعد میں پیش کرتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے آپ کو محسوس ہو جائے کہ مقاصد شرعیہ کس طرح کا عموم بتلاتے ہیں. تو تعریف تو مجملاً ہو گئی، شریعت کے کسی عام معنی کو ادا کیا جا رہا ہے جو مختلف شرعی دلیلوں سے مستفاد ہو رہا ہے، کتاب، سنت، اجماع، قیاس اور خود کتاب اللہ کی الگ الگ دلیلوں سے. اتجہت ارادۃ الشارع الی اقامتہ من خلال ما بنی علیہ الاحکام، اس کو قائم کرنے کے ذریعے شریعت مطہرہ متوجہ ہو رہی ہے من خلال ما بنی علیہ من احکام، احکام کی دار و مدار اس کے اوپر ہے، احکام کو ذکر کرتے ہوئے ایک عمومی مفہوم اور ایک عمومی معنی کو شرعی مختلف دلیلوں سے جو مستفاد ہو رہا ہے مصنف اس کو ذکر کریں. جیسے پہلی مثال دیکھ لیجیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے ذکر کرتا ہوں لبیان حقیقتها،
قواعد مقاصدیہ، بعض قواعد مقاصدیہ کی مثال میں دے رہا ہوں تاکہ اس کی حقیقت کا بیان آپ کے سامنے بطور تمہید کے آ جائے. چنانچہ سب سے پہلے قاعدہ ذکر کر رہے ہیں الشارع لا يقصد التکلیف بالشاق والعنات فیہ. شریعت مطہرہ تکلیف کا لا يقصد التکلیف بالشاق والعنات فیہ، شریعت مطہرہ اپنے حکم کی تشریح میں کسی مشکل حکم کی تشریح اور اس کے ذریعے مکلف کو مشقت میں ڈالنے کا قصد نہیں فرما رہی ہے. شریعت مطہرہ جو بھی احکام ذکر کرتی ہے اس کے پیچھے شریعت مطہرہ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس سے بندوں کے لیے آسانی اور راحت ہو. اب یہ دیکھیے اس ایک چھوٹے سے قاعدے سے یہ معلوم ہوا کہ شریعت مطہرہ بندوں کو مشقت میں مبتلا کرنا نہیں چاہتی، الاعنات اور ان کو تکلیف اور حرج میں مبتلا کرنا نہیں چاہتی ہے. اب جتنے بھی احکام شریعت کے ہیں ان تمام احکام میں ایک مکلف آدمی کو عمل کرنا ہے، لیکن جہاں احکام کے اندر بندے کے اوپر مشقت زیادہ ہو جائے گی تو شریعت مطہرہ وہاں اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے گی، آسانی لائے گی، مشقت اور اعنات اس میں سے دور کر دیا جائے گا. اور اسی کو قاعدہ فقہیہ میں ہمارے علماء نے سمجھایا المشقت تجلب التیسیر، کہ مشقت تیسیر کو لاتی ہے. یہ عموم بتلا دیا کہ شریعت مطہرہ کے تمام مسائل شریعہ میں نماز سے متعلق ہو، احکامات بل حتیٰ کہ عقائد سے متعلق ہے، اور ایک بندے کو کلمہ کفر پر مجبور کیا جا رہا ہے تو الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، شریعت مطہرہ یہاں آسانی لے آئی اور اس بندے کو فرمایا کہ جب تیرے اوپر اس طرح مجبوری ہے، تیرا دل مطمئن ہے، تو ظاہری کلمہ کفر کا تکلم تو اگر کر بھی لے گا تیرے حق میں جائز ہوگا، اگرچہ عزیمت پہلا عمل ہے، چونکہ یہاں زبان سے بھی کلمہ کفر کا تکلم ہو رہا ہے، جبکہ زبان سے ہی کلمہ ایمان کا تکلم ہو کر آدمی مومن سمجھا جاتا ہے. وہ زبان سے تکلم کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کو مومن سمجھا جاتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ، اور اس کی روشنی کے اندر اس کو مومن سمجھا جاتا ہے. قلب کی کیفیت کا ہمیں ادراک نہیں ہے. اس طریقے سے شریعت مطہرہ بندے کی زبان سے کلمہ کفر نکل رہا ہے، اس کو پسند تو نہیں کرتی ہے، لیکن یہاں مجبور ہے بندہ کہ اگر کلمہ کفر کا تکلم وہ بیچارہ نہیں کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے لیے مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. تو شریعت مطہرہ نے بندے کو اس طریقے سے فرما دیا کہ تیرے لیے اس شکل کے اندر یہی بہتر ہے کہ تو اس طریقے پر عمل کرے. یہ شریعت مطہرہ کی طرف سے بندے کے حق میں جو رخصتیں دی گئی، اس کے پیچھے شریعت مطہرہ کا منشا یہی ہے کہ بندے مشقت میں مبتلا نہ ہو. لہٰذا جتنے بھی احکام آئیں گے عمومی طور پر مشقت، ایک تو من وجہین تکلیف ہے، یہ من وجہین تکلیف تو بندہ مکلف ہے، تکلیف تو آئے گی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا فرمایا، لا یکلف اللہ نہیں فرمایا، الا وسعہا کے ذریعے اس کی تعین کر دی. اچھا، اس طرح کے چند قواعد ذکر کرتے ہیں. اب یہاں اس وقت قواعد کی وضاحت میں نہیں کروں گا، نفس ترجمہ ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ تمام قاعدے آگے آ رہے ہیں الگ الگ موضوعات کے ضمن میں، اور ان تمام قواعد کی تشریح خود کیلانی صاحب کریں گے اور شاطبی کے حوالے سے ان کی عبارتیں بھی ذکر فرمائیں گے. دوسرا ہے لا نزاع فی ان الشارع قاصد الى التکلیف بما يلزم فيه کلفۃ او مشقۃ ما ولكنه لا يقصد نفس المشقہ بل يقصد ما في ذلك من المصالح العائدة على المکلف. یہ قاعدہ بھی سمجھنا ہے. اوپر والے قاعدے ہی سے مترشح ہو رہا ہے کہ شریعت مطہرہ میں تکلیف تو ہے، تکلیف سے شاق کا قصد نہیں ہے، لیکن نفس تکلیف آئے گی جو بندہ برداشت کر لیتا ہے. تو لا نزاع، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ قصد کرنے والی ہے تکلیف سے ایسی چیزوں کی بما یلزم فیہ کلفۃ و مشقۃ ما، تھوڑی کچھ تو تکلیف اور مشقت رہے گی. ولکنہ لا یقصد نفس المشقہ. نماز وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کتاب اللہ کی آیت خود فرماتی ہے کہ نماز یہ بھاری ہے، صبر یہ بھاری ہے بندے کے لیے. الا علی الخاشعین، خشوع کرنے والے بندوں کے لیے نماز آسان ہوتی ہے. صبح سویرے اٹھنا اپنے کام کاج سے، وصلاۃ الوسطی، اور اس طرح کی جتنی عبادتیں ہیں ان تمام میں ہم دیکھتے ہیں روزے کے اندر ایک طریقے کی مشقت ہے، حج کے اندر تھوڑی اس سے زیادہ ہے، زکوٰۃ کے اندر بھی مال کو نکالنا آسان نہیں ہے، یہ مشقت ہے نفس کے لیے. لیکن یہ ہے کہ
یہ مشقت ما ہے. اچھا، اب یہ جو مشقت آئی وَلَٰكِنَّهُ لَا يَقْصُدُ نَفْسَ الْمَشَقَّةِ، اس کو سمجھنا ہے شریعت مطہرہ اس سے مشقت کا قصد نہیں کر رہی ہے، بل يَقْصُدُ مَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَائِدَةِ عَلَى الْمُكَلَّفِ. نماز کا حکم دیا 5 اوقات کے اندر، بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر اس کو کچھ مشقت ہو بھی رہی ہے، لیکن اس تھوڑی سی مشقت کا شریعت نے قصد نہیں کیا، یہ ضمناً آئی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اصل چاہا ہے اس نماز کے ذریعے کہ اس مشقت سے بندے کو جو مصالح حاصل ہو رہے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور اقیم الصلاۃ لذکر، یاد الہی میں مشغول ہوتا ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے فوائد ہیں نماز کے جو کتاب و سنت میں الگ الگ جگہ پر ذکر کیے گئے ہیں، علماء نے مستقل نماز کے سلسلے میں ذکر کیا. یہ سارے مقصود ہے، مشقت مقصود نہیں ہے. اب کوئی اشکال کرے کہ جب اللہ پاک کو مشقت مقصود نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس ایسے بھی احکام کروا لیتے، ایسی بھی عبادتیں کروا لیتے جس کے اندر مشقت نہ ہوتی. بالکل بھی مشقت ما جو فرمایا وہ بھی نہ ہو، تو وہ مشقت ما بھی نہ ہو تو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے چھوٹے سے مقصد کے لیے، روزی روزگار کے لیے، کھانا پینا اور ہضم کرنا، اس کے لیے آپ اتنی مشقت کر رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک پاپڑ بیل رہے ہیں اور پھر دنیا کما رہے ہیں. ایک آدمی اپنے مقصد کے حصول کے لیے دنیا کے اندر، کسی کو مالداری ہے، کسی کو علم حاصل کرنا ہے، کسی کو دنیاوی ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہے، کسی کو شادی کرنی ہے، اپنے اپنے ان عارضی اور جزوی مقاصد کے لیے جب بندے اتنی محنت کرتے ہیں تو یہ جو عمومی اور کلی مقاصد نماز سے حاصل ہو رہے ہیں، روزے سے حاصل ہو رہے ہیں، زکوٰۃ سے حاصل ہو رہے ہیں، اور اس طرح معاملات کے اندر شریعت نے مشقت ڈالی، حلال اور حرام کا امتیاز کیا اور ان دونوں کو الگ کر کے حلال کے سلسلے کی رغبت دی اور حرام سے بچنے کی تاکید فرمائی. یہ گویا حاصل یہ نکلا کہ شریعت یہ ایک عمومی مفہوم بتلایا کہ شریعت میں من وجہ مشقت ہے، لیکن شریعت نے وہاں مشقت کا قصد نہیں کیا ہے، شریعت نے اس سے حاصل ہونے والے منافع کا قصد کیا. اللہ تبارک تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ بغیر مشقت کے ہمارے پاس عمل کروائے، یا ہمارے اندر سے جو مشقت کی کیفیت ہے اسی کو دور کر دے. جیسے آقا اور غلام کا جو قصہ آپ نے سنا کہ آقا مسجد سے باہر ہے، غلام اندر ہے، بہت دیر ہو گئی تو آقا دروازے سے آواز لگا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نکلنے نہیں دیتا. یہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو نکلنے نہیں دیتا؟ تو کہا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے نکلنے نہیں دیتا. اس کے لیے وہ نماز ایک ایسی چیز بن گئی لذت والی، اور اس کے لیے اتنی بھاری بن گئی کہ اندر داخل ہونا منع. ہمارے دیہاتوں میں سے کسی دیہات میں مسئلہ بہت آسان شکل ہوئی، یعنی قصہ مشہور ہے کہ بیل مسجد میں چلا گیا، تو جس کا بیل تھا اس کو متولی نے کہا کہ دیکھتے نہیں ہو تمہارا بیل مسجد میں آ گیا. اس نے کہا یہ سمجھتا نہیں ہے اس لیے آ گیا، میں سمجھتا ہوں اس لیے تو نہیں آ رہا ہوں، نعوذ باللہ. خیر، یہ اس طرح کی تعبیر بھی ہوتی ہے. تو بتلانا یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے قصد نہیں، اسی لیے آگے جب دوسرے قواعد ذکر کریں گے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ تو وہاں یہ فرمائیں گے کہ ایک آدمی نوافل پڑھ رہا ہے، نفل روزے رکھ رہا ہے، اپنے نفس کو مشقت میں ڈال رہا ہے، لیکن قصد مشقت کا نہ کرے بلکہ اس ثواب کا کرے جو اللہ پاک کی طرف سے ہے. اگر وہ، حالانکہ دونوں میں فرق یہ واضح ہو گیا، جب وہ مشقت کا قصد کرے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ مشقت ہی اللہ پاک کو مطلوب ہے، اور پھر وہ عیسائی رہبان کے یہاں جو عمل ہوا عاملۃ ناصبہ، قرآن نے جس کو ذکر کیا، عمل کرنے کے باوجود ناصبہ. آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے چل رہے ہیں، دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ میں بھی چلنے والے چلتے ہیں اور مذہب سمجھ کر چل رہے ہیں بیچارے، اور اسی طریقے سے سخت بارش ہو رہی ہو تب بھی. اب کچھ ان کے یہاں ہوا کہ بڑی عمر کے ہیں تو ان کے لیے گاڑیاں لے کر، لیکن وہ چلنے ہی والے، روپیے دے کر بھی کسی کو اس طرح کام میں لگاتے ہیں. لیکن یہ جو عاملۃ الناصبہ ہو رہا ہے، ایک عمل ہو رہا ہے اور ناصبہ اپنے ذات کو تھکانا ہے، سخت گرمی ہے اور تپش میں رکھنا ہے اپنے آپ کو، اور جب چپل جوتے پہنے بغیر چل رہے ہیں. تو یہ جو مذاہب ہے دنیا میں جن میں اس طرح کی مشقتیں ہیں، شریعت مطہرہ میں یہ مشقتیں مطلوب نہیں ہیں. اس مشقت کا جو ثواب مل رہا ہے وہ مطلوب ہے، لیکن وہ مشقت ہے جو شریعت نے متعین کی. انسانوں نے اپنی طرف سے کی تو افراد و تفرید کر دی. اپنی طرف سے کچھ لوگوں نے عبادت کر لی تو عبادتوں کی مختلف شکلیں نکالے، آسانی کی. کچھ لوگوں نے اپنے اوپر مشقت ڈالی اور مشقت کو ہی مطلوب سمجھ لیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایسی مشقتوں میں اپنے آپ کو ڈالا جس کو قرآن نے عاملۃ الناصبہ فرمایا. تو اس قاعدے کے ذریعے بتلایا
کہ دو باتیں ہوئی، آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، نفل روزے رکھ رہے ہیں، مشقت میں ہے، لیکن یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے. شریعت کو کیا مطلوب ہے؟ اس مشقت سے جو آپ کو تقوی حاصل ہو رہا ہے وہ اللہ پاک کے یہاں مطلوب ہے. اس سے اور جو دوسری مصلحت ہیں، اس لیے اتنی ہی مصلحت، اتنے ہی مشقت رکھی جس میں بندے کا دینی دنیاوی مصلحت کا معاملہ ہے. بندے کو اس طرح کا مکلف نہیں بنایا کہ وہ کر نہیں سکتا ہے اور شریعت مطہرہ کی طرف سے اس پر زبردستی آئے. یہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مشقت بھی مطلوب نہیں ہے اللہ پاک کو. اصل مطلوب تو ہماری طرف سے ان اعمال کا صدور ہے جو ان مشقتوں کے ضمن میں ہی آ رہے ہیں. اور کیوں ہے اس کے پیچھے مسائل ہیں، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے. خیر اتنی بات کافی ہے. اذا كانت المشقة خارجة عن المعتاد بحيث يحصل للمكلف بها فساد ديني او دنيوي فمقصود الشارع منها فيها الرفع على الجملة. اذا كانت المشقة خارجة عن المعتاد، اتنی مشقت ہے جو بندہ عادی طور پر نہیں کر سکتا ہے. بحیث یحصل للمکلف بها فساد دینی، وہی جو میں نے ابھی کہا اس کے ضمن میں فساد دینی. اتنی مشقت میں اپنے آپ کو ڈال دیا کہ اب دوسری نماز کے لیے آپ جا ہی نہیں سکتے، نوافل میں اتنا مشغول رکھا کہ فرائض ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں، یا ایک فرض کو اتنا طویل ادا کیا کہ دوسرے فرض کا وقت آ گیا وہاں تک پورے وقت میں گھیر لیا. وقت کا ظرف ہونا اور وقت کا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں روزے میں یہ رکھا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پورے وقت کو گھیر لیا، ظرف بنا دیا اس کو. لیکن نماز میں ایسا نہیں کیا. ظہر کی نماز کا وقت اول وقت سے لے کر آخری وقت علی اختلاف المجتہدین، جو بھی وقت رکھا ہے اس وقت کے اندر گنجائش ہے. اب ایک آدمی یہ بھی کر سکتا ہے کہ ظہر کے پورے وقت میں ظہر کی نماز پڑھے، فرائض سنن ان کو لمبے ادا کرے، یا فرائض 4 رکعات اتنی لمبی پڑھے. وہ اپنے اعتبار سے یہ کرے گا تو 2-4 دن میں تھک جائے گا. اس لیے شریعت نے اس طرح کی مشقتیں نہیں ڈالی، اور ہماری طرف بھی نہیں ڈالی کہ آخری صورت ہمارے لیے اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے کہ اس سے اوپر جاتے ہی نہیں. ہم انا اعطیناک القل هو اللہ نقول ذو رب الناس وغیرہ میں ہی گھومتے رہے، ہم مسنون قراتوں کی طرف جائے ہی نہیں، تو پھر اس میں وہ کیفیتیں پیدا نہیں ہوتی ہے. اس لیے علماء کرام مسنون قرات، ایک تو اللہ کے نبی کی سنت، اور دوسرا ہے کہ اس میں قرآن کی تلاوت زیادہ ہو رہی ہے، اور جب قرات لمبی ہوگی تو رکوع اور سجدے بھی مسنون طریقے سے ادا ہوں گے. تو جا اور میں آؤں والا نقر تصدیق جو حدیث شریف میں فرمایا، کبے کی اور مرغ کی چونچ مارنے کی طرف فٹافٹ یہ نہیں ہوگی، رکوع اور سجدے ہمارے جیسے ہو رہے ہیں. ایک آدمی کو پیر کی تکلیف ہوئی گھٹن کی، ڈاکٹر کے پاس گئے تو ہندو ڈاکٹر تھا، جانتا تھا، ماہر تھا. اس نے کہا کہ آپ کو مسلمانوں کو تو یہ بیماری ہونی ہی نہیں چاہیے. آپ کے یہاں جو رکوع اور سجدے کی مشق کروائی جاتی ہے اس کے اندر ساری ایکسرسائز ہو جاتی ہے. تو صاحب نے آ کر مجھے کہا کہ اس طرح کے ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر کی بات برابر ہے. تو کہا یہ کیا، پھر کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم لوگ رکوع اور سجدے کو طمانینت سے جو ادا کرنا ہے اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں، چونچ مارتے ہوئے ادا کر لیتے ہیں، رکوع بھی سیدھا رکوع میں جاتے نہیں. اچھا اب یہ مطلب بھی نہیں ہے، لیکن اب یہاں پھر وہ آئے گا قصد شارع اور قصد مکلف. بندہ اپنے قصد سے نماز لمبی پڑھ رہا ہے، کیوں؟ ایکسرسائز کرنے کے لیے. تو شارع کا قصد اس نماز کی طوالت سے اللہ کی طرف بندے کا متوجہ ہونا مقصود ہے. بندے کا ایکسرسائز کے ذریعے نماز کو لمبا کرنا اور ایکسرسائز کی نیت سے کرنا، اپنے جسم کو راحت، یہ قصد شارع نہیں ہے. اس لیے آگے آئے گا مکلف کا قصد شارع کے قصد کے موافق ہو. شارع نے قصد کیا ہے اس نماز کے ذریعے تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور مکلف چاہ رہا ہے نماز کو ایکسرسائز بنا دوں تاکہ اور مجھے ایکسرسائز کرنی نہ پڑے. نماز کے ضمن میں حاصل ہو جا رہی ہے، وہ تبان ہو رہی ہے، اور قصد و ارادے سے کریں گے تو یہ ہمارے قصد ہی سے یہ ہوا. تو اللہ پاک کی چاہت اس نماز سے دوسری ہے اور ہماری چاہت دوسری ہے، تو قصد میں فرق پڑ گیا. اچھا تو او دنیاوی، فساد دینی ہو یا فساد دنیاوی ہو، فمقصود الشارع فی الرفع علی الجملہ، فوراً اس وقت مشقت جب عادت سے زیادہ ہو جاتی ہے شریعت فوراً تجلیب التیسیر کو لے آتی ہے. یہ آگے آئے گا مشقت کے معتاد اور غیر معتاد ہونے کی بہت ساری اقسام اور بہت ساری مثالیں ذکر کریں گے. یہ چند قواعد ذکر کیے، فہذی قواعد مقصدیۃ، یہ مقصدی قواعد ہے، اس کا تعلق ہے رفع حرج کے موضوع سے. آگے سب کی الگ الگ تشریح آئے گی. رفع حرج کے اعتبار کے کون کون سے قواعد ہے، وہی اعلیٰ سبیل المثال الحصر. مصنف فرمانے کی میں نے چند مثالیں دی ہے، حصر مقصود نہیں ہے، اور خود کتاب میں بھی حصر مقصود نہیں ہے، اور بھی دوسرے کئی قواعد علماء نے ذکر کیے ہیں، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے چند قواعد ذکر کریں گے.
یہ تو قاعدے مقصدیہ کی تعریف سمجھانے کے لیے ہمیں بتلاتے ہیں کہ ان قواعد کے اندر عموم ہے. یہ دو چار قاعدے جو ہم نے پڑھے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ شریعت مطہرہ کی طرف سے ما یعبر به عن معنی عام معنی ہے. آگے هناك قواعد مقاصدیہ تتعلق بالمصلحۃ والمفسدۃ من مثلین، چند مثالیں دے رہے ہیں اور دوسرے قواعد کی جن کا تعلق مصلحت اور مفسدے سے ہے، اس کو بھی قاعدہ سمجھانے ہی کے لیے ذکر کرتے ہیں. وہی وضع الشرع انما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا، شریعت کی وضع انما هو لمصالح العباد، بندوں کی مصلحت کے لیے شریعت وضع ہوئی ہے. تشریعات کی اصل غائد جو ہے وہ بندوں کی دنیاوی اور اخروی مصالح کا تحفظ ہے. عاجل اور عاجل، اخروی دنیاوی اور اخروی. دنیا میں بھی کبھی عاجل اور عاجل ہوتا ہے، عبادتوں کے فائدے دنیا میں بھی ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے حرام کے نقصانات ہوتے ہیں، لیکن بندہ عاجل نفع کے پیش نظر اس قسم کے گناہ کر دیتا ہے. تو عاجل اور عاجل، دین اور دنیا. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له. تو عاجل عین کے ساتھ ہے، یہ دنیا ہے، اور عاجل اخروی ہے. اس لیے انہوں نے یہ ترجمہ کیا. خود دنیا میں بھی عاجل اور عاجل آتے ہیں. اچھا، آگے اس کے بعد دوسرا قاعدہ ذکر کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں بتلا دیا کہ پوری شریعت مطہرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انبیاء کے ذریعے نازل فرمائی، تمام نبیوں کی شریعتوں کے اندر اللہ پاک نے بندوں کی مصلحت کے پیش نظر احکام نازل فرمائے. تو اس میں بندوں کے لیے عاجل نفع ہے یا عاجل ہے، کچھ دنیاوی نفع ہیں کچھ اخروی ہے. معاملات کے مسائل کئی ایسے ہیں کہ ان کے اندر ہم غور و فکر کریں. معاشرت کے کئی مسائل ایسے ہیں، خود نماز بھی دنیاوی فائدہ بھی ہے، لیکن دنیاوی فائدے کی نیت سے نماز پڑھی ہی نہ جائے. روزے کے اندر دنیاوی فائدے بھی بہت سارے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اپواس کیے جاتے ہیں جس میں کچھ چیزیں کھائی جاتی ہے کچھ چیزیں نہیں کھائی جاتی، اس سے وہ جسمانی صحت نہیں ہوتی ہے جو جسمانی صحت روزے کی شکل میں ہوتی ہے، کہ مکمل ناکہ بندی کھانے پینے کی اور شہوات والی، ان تمام چیزوں سے اتنے گھنٹے تک مکمل رکے رہنا نفس کی اصلاح کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے اور دنیاوی صحت کے اعتبار سے بھی یہ مفید ہے. لیکن دنیاوی صحت کی نیت نہیں کی جائے گی، تبعاً یہ آئے گا. شریعت کا مقصود اس کے ضمن میں ہو سکتا ہے لیکن شریعت کا قصد یہ نہیں ہے، اس لیے بندہ جب ان کو کرے تو قصد وہ نہ کرے، قصد وہی کرے جو شریعت کے یہاں مطلوب ہے. اس لیے کوئی یہ کہے کہ جب نماز کی نیت میں کرتا ہوں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں اور اس کے ضمن کے اندر مجھے نماز سے ایکسرسائز ہو رہی ہے تو یقیناً دنیا کا مفاد کی بھی نیت کی جائے تو نیت نہ کی جائے. طبعاً یہ آ جائے گا، آگے آئے گا مقاصد اصلیہ مقاصد تابعہ کی گفتگو. آگے اس کے بعد المفسدۃ اذا كانت في الغالبۃ بالنظر الى المصلحة في حكم الاعتياد فرفعها هو المقصود شرعا ولاجله وقع النهي. یہ سب قواعد ہے، آگے تفصیل اس کی آ رہی ہے، صرف ترجمہ اور ہلکا سا مفہوم آپ سمجھ لیجئے. عادی المفسدۃ اذا كانت هي المفسدۃ اذا كانت هي الغالبة بالنظر الى المصلحة، مفسدہ جب غالب ہو. شریعت مطہرہ نے ہمیں جو احکام دیے ہیں اس کے اندر مفسدہ اگر غالب ہے اس کا پہلو مصلحت کے مقابلے میں، تو ایسی صورت کے اندر سارے کا مقصود اس مفسدے کو دور کرنا ہے، اور اسی لیے بندے کے لیے نہیں آتی ہے کہ یہ مت کرو، تو اس کو مت کرو تاکہ مفسدہ غالب نہ آ جائے. منہیات کے اندر زنا کاری ہے، اور اس بات کے اندر یا دوسری قرآنی تعبیر میں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، تو یحل حلال چیزیں ہیں اور حرام سے روکا گیا. حرام کا مفسدہ جتنا غالب اس اعتبار سے اس مفسدے میں بھی یعنی حکم کے اندر بھی قوت آئے گی اور وہ حرام ہو جائے گا. کم ہے مکروہ تحریمی آئے گا، مکروہ تنزیہ آئے گا، خلاف اولا آئے گا. تو جتنی شدت مفسدے کی ہوگی اس کے حساب سے شرعی حکم بھی اتنا تاکیدی آئے گا تاکہ بندہ اس سے بچے. اب بندے کو یہ نہیں کہا کہ اس کا مفسدہ غالب ہے، کبھی سوچے اور غور کرے وہ الگ بات ہے، لیکن احکام کے اندر اس طرح کی چیزیں ذکر نہیں کی. یہ مقاصد شریعت کے علماء ہی مفسدے اور مصلحت کی مختلف کیفیات، ان کا مختلف ٹیمپریچر، اس کو وہ ذکر کرتے ہیں. مصلحت اعلیٰ درجے کی، مصلحت درمیانی درجے کی، مصلحت کم، یعنی وہاں مصلحتیں ہیں کم ہے تو وہاں اس کا حکم لزومی نہیں ہوتا ہے، امر وجوب کے لیے وہاں نہیں آتا. اسی طریقے سے جہاں مفسدہ ہلکے درجے کا ہو نہیں تو آئے گی، لیکن نہیں غالب درجے کی نہیں ہوگی. تو مبتدا یہ عمومی مفاہیم ذکر کیے جا رہے ہیں شریعت مطہرہ کی طرف سے.
آپ سمجھ گئے قاعدہ تو. اچھا تیسرا قاعدہ المفہوم من وضع الشارع ان طاعت او المعصیت تعظم بحسب عظمت المصلحت او المفسدۃ الناشئۃ عنہا. یہ اوپر ہی کے ساتھ تعلق ہے. شریعت کے وضع کرنے سے اللہ پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اطاعت اور معصیت یہ بڑھتی ہے، مصلحت کے زیادہ ہونے سے اطاعت کا درجہ اعلیٰ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے مفسدہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہوگا تو معصیت بھی اعلیٰ درجے کی سمجھی گئی، تو پھر شریعت کی طرف سے روکنا بھی اسی درجے میں آئے گا. یہ ابھی جو سمجھے اسی قاعدے کی تشریح ہے. آگے اس کے بعد ترک اعتبار المصالح فی الاوامر الصادرہ عن الشارع یعتبر مخالفۃ لقصدہ فی تشریعها. شارع کی تشریعات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ طاعت اور معصیت مصلحت اور مفسدے کے اعتبار سے بڑھتی یا گھٹتی ہے، یہ اوپر ذکر کیا. اب اس کے بعد ترک اعتبار المصالح، شارع کے احکامات میں مصالح کا اعتبار نہ کرنا. تشریع سے شارع کے مقصود کی مخالفت مانی جائے گی. جیسے میں نے ابھی کہا شریعت کا حکم ہے نماز، نماز کے ذریعے شارع کی جو مصلحت ہے اس کا اعتبار کرنا ضروری ہے، ورنہ گویا نعوذ باللہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، شریعت کی غلطی نکال رہا ہے کہ نماز سے یہ مقاصد تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ رکھے، روزے سے یہ مقاصد تھے اور اللہ پاک نے یہ رکھے. اس لیے مصالح کا دائرہ کار کتاب و سنت کے ماتحت رہ کر ہی کیا جائے گا. عصر حاضر کے اندر ہمارے جو تعلیم یافتہ حضرات ہیں، دانشور حضرات ہیں، وہ کبھی کوئی چیز ایک اچھی کہہ دیتے ہیں لیکن پھر کہیں اسفل السافلین میں بھی چلے جاتے ہیں. شریعت کے مقاصد کے سلسلے میں ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے کچھ غیر مسلمین ہوتے ہیں وہ دنیاوی اور اپنے مذاہب میں بہت کچھ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اب وہ اسلام میں جب آتے ہیں تو وہ جب کوئی بات کہتے ہیں تو حقیقت میں وہ بات ایسی ہوتی ہے جو ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی ہے، اس کے ذہن میں آئی. کیوں آئی؟ ایک مومن تو ایک تو یہ کہ پیدائشی طور پر مسلمان ہے، اس لیے ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے ان مقاصد شریعہ کی طرف اور ان احکامات کی طرف ہم غور و فکر کریں تو پتہ چلتا ہے. جیسے ایک غیر مسلم نے کل آپ کو کہا تھا میں نے وراثت کے مسئلے میں، اس نے کہا کہ اسلامی شریعت نے وراثت کی جو تقسیم کی ہے، یعنی دنیا میں دو قانون چلتے ہیں، ایک تو وصیت کا قانون، اس وقت وصیت ہی پر ویل نامے پر ہی چلتا ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں وراثت کی تو شرعی تقسیم اسلام نے جیسی کی ہے ورثہ کی الگ الگ ذوی الفروض، عصبات اور ذوی الارحام، پھر عصبہ کی مختلف قسمیں اور اس طریقے کی جو دوسری بھی تقسیمات آپ سن چکے ہیں 8-9 کے قریب جو ہوتی ہے ورثہ کی تقسیم کے وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں، تو ان کے یہاں یہ ترتیب نہیں ہے. اب کچھ انہوں نے ہم سے سیکھ کر کچھ اس طرح کی بنائی ہے، ورنہ تو 150 سال پہلے تک انگلینڈ جو دنیا کا سب سے مہذب ملک اور دنیا پر جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، مسنر اینی بیسنٹ یہ کہتی ہے کہ وراثت عورتوں کو دینے کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا انگریزوں کے یہاں. یہ تو مسلمانوں کی دیکھا دیکھی گزشتہ 150 سال سے شروع ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا. خیر مجھے بات تھوڑی لمبی نہ ہو جائے، کبھی کبھار یہ بتلانا ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ کے مقاصد کی اور اس کی گہرائی میں ہم نہیں پہنچ سکتے. یعنی ایک تو ہمارے علماء مقاصد شریعت پہنچے اور ایک غیر مسلم جب اسلام لاتا ہے اور وہ غور و فکر کرتا ہے، کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن اس پر اس کی توجہ اس طرح، جیسے آپ کو میں نے شاید پہلے کہا کہ ایک صاحب ایمان لے آئے، کسی نے پوچھا کہ آپ ایمان کیوں لائے، یورپ کے مستشرقین میں سے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نے پڑھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میں نے یہ دیکھا کہ ان پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ان کی بیوی ایمان لائی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کا یہ کہنا ہے کہ بیوی تو گھر کی رازدار ہوتی ہے، شوہر کی اچھی اور بری چیزیں. ابھی آپ شوہر بیوی والے نہیں ہوئے، جب ہوں گے، اور آپ قصہ حضرت حامی والا سن ہی چکے ہیں، شوہر خود اڑ رہے ہیں ہوا میں، بیوی نے کہا کہ ایسے بڑے بزرگ تھے کہ ہوا میں اڑ رہے تھے، شوہر نے کہا وہ میں ہی تو تھا، تو فوراً کہہ دیا اچھا اسی لیے تھوڑے تیرے اڑ رہے تھے، کچھ نہ کچھ غلطی تو نکالنا ہے. تو بیوی جلدی شوہر کی بات اس لیے نہیں، یعنی ایک تو فرما بردار ہوتی ہے، محبتیں وغیرہ وہ چیزیں الگ ہے، اور اس کا شوہر کے اخلاق عادات وغیرہ میں کچھ کمی اور کچھ جھول محسوس کرنا، اس کے بعد وہ جلدی سے دوسروں کے بیانات سنے گی، آپ کا بیان نہیں سنے گی، رات دن اس طرح کی چیزیں ہوگی. تو کوئی چیز کہے گا تو جلدی سے مان لے گی، اور آپ کہیں تو آپ کی بات جلدی سے نہیں، یہ ایک فطری طبیعی چیزیں ہیں. تو اس کا یہ کہنا ہے مستشرق کا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ پڑھا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں آپ کی بیوی ایمان لائی. گویا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا، اور الفاظ کی صراحت بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی ہے کہ ان کا ظاہر بھی، ان کا باطن بھی، ان کی خلوت بھی، ان کی جلوت بھی اتنی بالکل صاف ہے. الدین السمحہ جو حضور لے کر آئے،
لیلھا کا نہارھا، حضور نے فرمایا میرا دین اس کا دن تو دن ہی ہے اور اس کی رات بھی، یعنی اس میں جو چیزیں سمجھ میں بظاہر نہیں آتی ہے اس کو لیل سے تعبیر کیا، وہ بھی دن ہی کی طرح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے زندگی کا ہر عمل نمونہ ہے، آپ کی تنہائیاں بھی نمونہ ہے، آپ کی ازواج مطہرات کے درمیان کی زندگی بھی نمونہ ہے، اور آپ کا صحابہ کرام کے درمیان میں رہنا تو خلوتیں جلوتیں یہ سب خیر۔ تو اب مجھے بتلانا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شریعت کے مقاصد کو وہ لوگ بہت اچھی طرح جان لیتے ہیں، جیسے ابھی ہم اسلامی وراثت کے مقاصد کو میں دیکھ رہا ہوں، اسی پر تھوڑا کچھ لکھنا ہے۔ تو ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب نے یوروپ کے بھی نظام کو ذکر کیا وراثت کے، رومی قانون میں، اور اسلام میں کیا ہے، مصری قانون میں کیا ہے، شامی مراکش، یہ تو ابھی کے مسلمان ملکوں کے، لیکن انہوں نے رومی قانون اسلام سے پہلے جو وراثت کے مسائل تھے، جس درجے میں بھی جس طرح کی سبھی تھے افراد و تفریط والے، انہوں نے اس کو ذکر کیا، اور اس کی کچھ چیزوں کو جیسا آپ یوسیکم اللہ کی تفسیر میں سن رہے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ گھر کا جو بڑا لڑکا ہوتا تھا وہی وارث ہوتا تھا، یا بڑا لڑکا اور اس کے ساتھ جو لڑنے میں لگتے تھے وہی وراثت میں شریک ہوتے تھے، عورتیں اور بچوں کا مسئلہ اور بڑی عمر کے لوگوں کا سوال ہی نہیں آتا تھا وراثت میں شریک ہونے کا۔ خیر بات تھوڑی دور جا رہی ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ مقاصد ذکر کرتے ہیں تو بہت اچھے ذکر کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار افراط و تفریط، ابھی بیچارے نے مکمل دین نہیں دیکھا ہے۔ تو خیر یوروپ میں وصیت کا لفظ چلتا ہے، وصیت پر ہی پورا دار و مدار، وہاں ویل نامے پر ہی چلتا ہے۔ اب ویل نامے میں آپ اپنے رشتہ دار کو ذکر کرو یا غیر رشتہ دار کو ذکر کرو، رشتہ دار محروم ہو جاتے ہیں لڑکا اور دوسروں کو ویل نامہ ملتا ہے، یوروپ میں یہ کثرت سے چل رہا ہے۔ اس پر اس نے لکھا ہے، ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب نے ایک مستشرق کا قول نقل کیا، اس نے کہا کہ ہم نے جب اس میں غور و فکر کیا وصیت کے احکام میں ویل نامے میں، تو ہمیں لگا کہ اس میں افراد و تفریط ہوتی ہے، اور اسلام نے جو وراثت کے اصول ذکر کیے، یعنی ذوی الفروض، ذوی الارحام، عصبات وغیرہ، ان کی جو ترتیب ذکر کی، یہ ایک ایسی ترتیب ہے جو محبت کی بنیاد پر ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر، اور یہ فطری اور طبعی چیز معلوم ہوتی ہے۔ تو اسلام تو طبعی اور فطری ہے، اس کو یہ یہاں مقاصد شریعت میں نظر آئے۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، میں اسی لیے جو لوگ اسلام لاتے ہیں ان کو پڑھتا ہوں کہ کس وجہ سے اسلام لائے، تاکہ وہاں کچھ چیزیں اچھی بھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے اور اس کے اندر انہوں نے بریانی کا ذکر کیا، اور یہ کہا کہ یہ تھوڑی طبیعت کی مزاح کے اعتبار سے بھی اور وقت بھی کھانے کا ہو رہا ہے، اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو ایسا ہوا کہ ایک صاحب غیر مسلم تھے، انہوں نے بریانی کھائی مسلمانوں کے یہاں، تو بریانی کے اندر کی نفاست اور اس کی لذت اور اس کی آشنائی دیکھی، تو کہا کہ جس مذہب میں کھانا اتنا شاندار ہے وہ مذہب خود کتنا شاندار ہوگا۔ خیر اس کا مطلب نہیں ہے کہ کھا کر ہی لوگ ایمان لائیں، کھا کر ہی ایمان لائیں، لیکن یہ کہ یہ قصہ ذکر کیا ہے، نفاست کی طرف اس کا اشارہ تھا، کھانے کی لذتیت کی طرف اشارہ تھا۔ تو لذت کب آئے گی؟ حلال چیزیں ہوگی تو اس میں لذت آئے گی۔ حرام چیزوں میں ظاہری لذتیں کتنی ہو لیکن باطنی اعتبار سے جسم کو بھی نقصان پہنچائیں گے، روح کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ خیر بات تھوڑی ہماری دور جا رہی۔ تو شریعت مطہرہ، بندے کو شریعت کے جو احکامات ہیں ان مصالح کا اعتبار کرنا ضروری ہے، ورنہ مخالفت شریعت کی لازم آئی۔ شریعت ایک چیز کو حلال کہہ رہی ہے، آپ حرام کہہ رہے ہیں، شریعت ایک چیز کا حکم دے رہے ہیں، آپ اس کو نہیں کر رہے ہیں یا نہ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے ذکر کر رہے ہیں تتفاوت درجات الامر حسب، اچھا اوپر المفہوم من وجہ شارع النطاق، اچھا یہ تو ہو گیا۔ آگے تتفاوت درجات الامر حسب تفاوت درجات المعمول به ضروریا کان او حاجیا او تحسینیا، شریعت کے احکام جو ہیں ان میں ضروریات بھی ہے، حاجیات بھی ہے، تحسینیات بھی ہے۔ تمام احکامات چاہے اس کا تعلق ضروریات سے ہو، چاہے حاجیات سے ہو یا تحسینیات سے، ان کا اپنا مقام جو شریعت کا امر ہوگا اس کے اعتبار سے، معمول بھی کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ معمول بھی، اب یہ بحث آگے پوری ضروریات، حاجیات اور تحسینیات کی آتی ہے، اور اس کے ضمن کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ کس کس طریقے سے احکام کے اندر فرق ہوتا ہے۔ لیکن ضروری، حاجی اور تحسینیات کو اس طرح تعبیر نہ کیا جائے، یہ آگے بحث آئے گی تب بھی کہیں گے، اور یہاں بھی اس سے پہلے آپ کو اصول الفقہ میں کہہ چکا ہوں کہ ایک چیز ضروری ہے اور ایک چیز تحسینی ہے۔ تو تحسین کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مستحبات جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ فرائض کو ضروریات سے تعبیر کیا جائے، واجبات کو اور سنت موقدہ کو حاجیات سے تعبیر کیا جائے، اور سنن غیر موقدہ، مستحبات، مندوبات، ان کو تعبیر کیا جائے تحسینیات سے، ایسا نہیں ہے۔
مجموعی شریعت کے اعتبار سے ان کا درجہ وہ ہے، لیکن شرعی حکم کے اعتبار سے اس طریقے سے نہیں ہے. اس لیے آپ کو کہا کہ قبلے کی طرف چہرہ کرنا تحسینیات میں سے، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا تحسینیات میں سے، قبلے کی طرف توجہ. لیکن شرعی احکام میں معمول بھی کے اعتبار سے وہاں ان کا فرض کا درجہ ہوتا ہے. لیکن جس قدر وہ ضرورت والے ہیں اس اعتبار سے ان کے احکام کے اندر شدت آئے گی. حاجت والے ہیں تو کم درجے کی، اور تحسینیات ہے تو اس سے بھی کم شدت آئے گی. العمل بالظواہر علی تتبع وتغالب بعید عن مقصود الشارع کما ان احمالها اسراف ایضا. یہاں سے ایک اور قاعدہ ذکر کرتے ہیں. ابھی میں یہ سب بحث کہہ دوں گا تو آگے تو یہی قاعدوں کو سمجھانا ہوتا ہے، اس لیے صرف مفہوم تھوڑا سمجھ لیجئے. نصوص پر عمل کرنے کے سلسلے میں بالظواہر ظاہری نصوص پر عمل کرنا علی تتبع وتغالب بعید عن مقصود الشارع. نصوص پر عمل کرنے کے سلسلے میں دو باتیں ہیں، ایک تو الفاظ کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے. الفاظ کے ظاہر کو چھوڑ دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور اس کے معانی کو چھوڑ دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ظواہر پر عمل کرنے کی شکل کے اندر نصوص کے ظاہر پر عمل کرنے کے سلسلے میں صرف تتبع و تغالب بعید عن مقصود الشارع، شارع کے مقصود سے تصادم لازم آتا ہے. اور کمان احمالها اسراف ایضا، جیسے کہ اس کو بالکل چھوڑ دینا ظاہر کو، تو صرف ظاہر کو پکڑے رکھنا جیسے ہمارے ظاہریہ نے کیا تو مقصد شارع سے وہ بہت دور ہو گئے. ظاہریہ کے یہاں جو مسائل جزیہ کی شکل میں واضح ہوئے اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ ظاہریہ بیچارے الفاظ کے ظاہر کو اتنا پکڑ لیا انہوں نے کہ مقصد شارع کو، اس مفہوم شارع کو اس عبارت سے نہیں سمجھا، صرف ظاہری عبارت کو دیکھ لیا. تو قرآن کریم کی کئی آیتیں ہیں جن کا ظاہر عبارت تو کچھ ہے لیکن وہاں مطلوب وہ نہیں ہے. خیط الابیض من الخیط الاسود کا لفظ ذکر کیا، ولا طائر یطیر، جہاں جہاں مجازی معنی مراد لیا، الفاظ کے ظاہر کو چھوڑا. تو ظاہر کو چھوڑنا کیوں آیا؟ اسی بنیاد پر کہ وہاں وہ ظاہر سے مقصود شارع پر عمل نہیں ہو رہا ہے. لیکن یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر جگہ پر الفاظ کو اس کے حقیقی معنی سے چھوڑ کر مجازی معنی کی طرف آپ لے جاؤ اور الفاظ کو بالکل ہی چھوڑ دو ظواہر کو، تو کمان احمالها اسراف ایضا، یہ بھی صحیح نہیں. آگے اس کی بھی مثالیں آئے گی. المصالح والمفاسد راجعۃ الی خطاب الشارع، کسی چیز کا مصلحت ہونا مفسد ہونا اس کا تعلق شارع کے خطاب سے ہوگا، انسانی عقل سے نہیں ہوگا. انسانی عقل کچھ چیزوں کی تو تمیز کر لیتی ہے لیکن تمام مصالح اور مفاسد کو انسان سمجھ لے یہ نہیں ہوگا. اس لیے اس کا تعلق شارع کے خطاب سے ہوگا. شریعت جس چیز کو مصلحت کہے گی وہ مصلحت ہوگی، جس کو مفسدہ کہے. خیر یہاں بھی قاعدہ بتلانا نہیں ہے، یہاں تو مصلحت اور مفسدے کے اعتبار سے جو عموم ذکر کرنا ہے وہ ہے الاصل فی العبادات التوقف. اسی طرح آگے کہنے عبادات کے اندر توقف کرنا ہے دون الالتفات الی المعانی، معانی کی طرف التفات کم ہوتا ہے. واصل العادات الالتفات الی المعانی، یعنی شریعت کے جو عبادات کے مسائل ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ بندے کی انفراد عبادتیں اللہ سے تعلق والی، ان کے اندر بھی مصالح تو ہے لیکن یہ مصالح سمجھ میں آئے کہ نہ آئے. عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس پر غور و فکر نہ کرے زیادہ. یعنی ایک تو امام راضی اور غزالی اور شاہ ولی اللہ اور ابن تیمیہ وغیرہ حضرات، امام شاطبی وغیرہ، یہ حضرات غور و فکر کریں گے تو یہ تو خود عبادتوں کے اندر اتنی گہرائی میں لگے ہوئے ہیں، فرائض نوافل سنت مستحبات وغیرہ سب کی چاشنی حاصل کیے ہوئے ہیں، تہجد کی چاشنی حاصل کیے ہوئے ہیں. اب یہ حضرات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عبادات کے معاملات تو ایسے ہیں، مسائل ایسی ہے کہ جو بظاہر سمجھ میں نہ بھی آئے اس کے وہ سمجھنا ضروری نہیں ہے، اس کو عبادات سمجھ کر بندے اور خدا کے درمیان تعلق سمجھ کر اس کو کرنا ہے. جب کریں گے تو خود بخود پھر اس کی مصلحتیں سمجھ میں آئے گی. اور ہر مذہب میں یہ ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں عبادات کی ادائیگی کے اندر وہ اشکال نہیں کرتے ہیں. جو کچھ اشکالات ہیں وہ شریعت کے معاملات اور معاشرات اور عادات وغیرہ کی قبیل میں ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ آگے یہ قاعدہ ذکر کریں گے کہ عادات کے اندر تو معانی اور مصالح کا خیال رکھا گیا ہے، اس لیے کہ یہ ظاہر میں دنیا ہے اور اب اس کو دین بنانا ہے. تو شریعت وہاں ان مقاصد کا لحاظ کرے گی جس کا تعلق دینیات سے ہے، جس کا تعلق بندے کے ظاہری عمل سے بھی ہے لیکن دینیات سے زیادہ ہے. اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ عبادات کے معاملات کے اندر مقاصد کی طرف زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور عادات اور معاملات میں قرآن کریم کی آیتوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آیتیں جن کا تعلق نماز روزے زکوٰۃ حج وغیرہ سے ہے، ان عبادتوں کے اندر زیادہ مقاصد کی طرف توجہ نہیں دی. اور معاملات کے جو مسائل آئے، عادیات آئے، نکاح اور طلاق کے مسائل دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں بہت سارے مسائل آئے ہیں، سورہ طلاق میں آئے ہیں، 18ویں پارے میں مسائل آئے ہیں،
بیوعات کے معاملات کے اندر بھی سود وغیرہ کے اور بیوعات کے معاملات بھی آئے ہیں قرآن میں. تو معاملات کے مسائل جو شریعت ذکر کرتی ہے تو وہاں مقاصد کی طرف رغبت دلاتی ہے اور مقاصد کا ذکر زیادہ ہوتا ہے, اور عبادات کے اندر مقاصد کا ذکر کم ہوتا ہے. مقاصد نہیں ہوتے یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں, مقاصد کا ذکر کم ہوتا ہے. تو الاصل فی العبادات التوقف دون الالتفات الی المعانی, یہاں اس کی طرف ہی دیکھنا ہوگا, اور عادات کے اندر معانی کی طرف, اس لیے کہ وہ عبادت نظر نہیں آ رہی ہے, ایک معاملہ مثلا بے نظر آ رہا ہے معاملہ. اسی لیے آپ سن چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں جب برائی کا وسوسہ آئے زنا کاری کا تو اپنی بیوی سے صحبت کر لے, وہ اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ثواب کا ذکر کیا تو صحابہ کو تعجب ہوا. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کرنے کہ اللہ کے رسول ہم اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں اپنی بیوی سے, اس میں بھی ہمیں ثواب ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غیر محل میں استعمال کرتا تو گناہ نہ ہوتا, یعنی یقیناً گناہ ہوتا. تو اب جب اس کو صحیح مصرف میں استعمال کر رہے ہو شیطان تم کو برائی کی طرف لے جا رہا ہے اور تم جائز اور حلال چیز کی طرف جا رہے ہو, تو یقینی بات ہے کہ یہ تمہارے نکاح نہیں تمہیں اس چیز سے بچایا, تمہارا اپنی بیوی کے پاس جانے نہیں تمہیں زنا سے بچایا, تو یہ اس پر بھی ثواب ملے گا. جیسے اس پر گناہ ہوتا ہے تو اس پر ثواب. اب یہ ایک معاملات کی قبیل کی چیز تھی. صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس پر بھی ثواب کا کہاں؟ اور اس طریقے کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر بھی, لیکن وہاں شریعت کے مقاصد کی طرف توجہ دی جائے گی, اس لیے کہ عبادات تو اپنی ظاہری شکل سے ہی اللہ کی طرف متوجہ کر رہی ہے, اور یہ معاملات ہے. اسی لیے انما الاعمال بالنیات, روزے کے اندر نیت ہی وہ ہے جو عادت اور عبادت کے درمیان فرق کرتی ہے. بہت سے لوگ صبح سویرے بھوکے رہتے ہیں ڈائٹ کرنے کے لیے, یا بہت سارے حضرات بیچارے بھوک اور تنگی کی وجہ سے صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہتے ہیں, لیکن نیت نہیں کی تو ثواب نہیں ملے گا. اور وہی آدمی نیت کرے تو روزے کا ثواب, یعنی روزے کی نیت سے جب روزہ رکھ رہا ہے. پھر الگ بات ہے کہ ایک آدمی بیچارہ بھوکا پیاسا ہے, اب وہ دیکھ رہا ہے کہ ویسے بھی بھوکا رہنا ہے تو روزے کی نیت کر لوں تو ثواب ملے, اور ایک آدمی کے پاس کھانا پینا ہے سب کچھ, اس کے باوجود وہ روزے کی نیت کر رہا ہے. یقیناً دونوں کی نیتوں میں فرق رہا, وہ ایک الگ چیز ہے ثواب وغیرہ کی, وہ عند اللہ من جانب اللہ وہاں مسئلہ ہوگا. آگے کہہ رہے ہیں امام شاطبی امام علامہ کیلانی فرماتے ہیں کہ یہ جو امام شاطبی کے چند قواعد مقاصدیہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے, آگے ان کے اوپر سب کے اوپر تفصیل سے بحث ہوگی. الذی استعی, لیکن چونکہ پہلا ہی دن ہے اور یہ قواعد آئے اس لیے میں نے تھوڑا آپ کے سامنے وضاحت کی, ورنہ آگے سب ہی آ رہا ہے مستقل عنوان کے ساتھ. یہ تمام قواعد آ رہے ہیں اور ان قواعد کی وضاحت بھی آ رہی ہے. امام شاطبی نے اس سے کیا مراد لیا, دوسرے حضرات نے کیا مراد لیا, اور پھر کچھ جزیات کے اندر ان سے تضاد ہوا تو یہ جزیات اس سے کیوں نکلے اس پر بھی بحث ہوگی. عمومی مفاہیم کہا اور اس کے باوجود یہ اس کا استثناء کیوں ہوا تو ذکر کریں گے کہ یہ اس قاعدے مقصدیہ کے ضمن میں آ ہی نہیں رہا. تو ان تمام یہ بات قواعد مقاصدیہ ہے جس کو امام شاطبی نے پیش کیا, بالشرح والبیان والتفصیل والتعصیل, ان کے سلسلے کے اندر بڑی تفصیل آئے گی. وسیأتی فی مباحث قادمۃ استعراض کل من هذه القواعد على حدۃ مسبوحۃ بالدراسۃ والتحلیل مصحوبۃ, دراسہ اور تحلیل بھی ہوگا, اس کا سبب بھی ہوگا باقاعدہ, اور پھر اس کے بعد قواعد کا تجزیہ بھی کیا جائے گا. اشکال ہوگا تو اشکال کا جواب بھی دیا جائے گا, خود اشکال پیدا کریں گے امام شاطبی اور خود ہی جواب دیں گے. تو آگے تفصیلی بحث آ رہے ہیں. یہاں پر جو گفتگو ہے یہ وہ مقام البحث ہونا بیان حقیقت هذه القاعدہ. یہاں میرے پیش نظر جو بات تھی مصنف کیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مقصدی قاعدے کی وضاحت مقصود ہے. یہ وضاحت اوپر ذکر کی گئی تعریف کے علاوہ اور مزید دوسرے قواعد اس سے سمجھ میں آتے ہیں, اس کو پھر ذکر کر رہے ہیں. وہ مقام البحث ہونا بیان حقیقت هذه القاعدہ واستعراض ذلك من خلال ما ذکرته من تعریفها وضمن النکات التالیہ, اور مزید اس تعریف سے بھی آپ کو سمجھ میں آیا, مثالوں سے بھی سمجھ میں آیا, اور مزید میں کچھ اور قاعدے کے سلسلے کی وضاحت کرتا ہوں. چنانچہ سب سے پہلے فرماتے ہیں تقسیم هذه القواعد بالکلیہ انها ليست مختصا بباب دون باب او حال دون حال او زمان دون زمان ولا بشخص دون شخص فهي من الکلیہ والاتساع بحيث تشمل جميع الابواب والاشخاص والاحوال والازمان.
یہ فرماتے ہیں کہ مقصدی قاعدہ کلی ہوتا ہے، چند جزیات کو شامل نہیں ہوتا ہے، کسی ایک باب سے تعلق نہیں ہوتا ہے. ایک باب سے تو خیر قواعد فقہیہ کا بھی تعلق نہیں ہوتا ہے، وہ بھی عمومی ہوتے ہیں، لیکن قواعد فقہیہ پھر بھی اپنی کچھ نزاکتیں لیے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو منضبط اور محدود کر دیا گیا اور چند جزوی مسائل کو وہ شامل ہوتا ہے. جبکہ قاعد مقصدیہ اصول فقہ سے بھی اس کا دامن وسیع ہے، اس لیے ایک حال دوسرا حال، ایک زمانہ دوسرا زمانہ، ایک فرد دوسرے فرد میں فرق نہیں پڑے گا، بلکہ تمام افراد، تمام ازمان، تمام اشخاص، تمام احوال، ان سب کو یہ شامل ہوگے قاعد مقاصدیہ، اس لیے کہ ان کا عموم زیادہ ہے. تو یہ من الکلیت والاتساع، وہ کلی ہوں گے اور اتساع اس کے اندر وسعت زیادہ ہوگی، تمام ابواب اور اشخاص اور احوال اور ازمان کو شامل ہوں گے. یہ ایک تو قاعد مقصدیہ ان چند مثالوں کے ذریعے جو سمجھایا، اس میں کہیں یہ نہیں کہا کہ فلاں ملک والوں کے لیے، فلاں ملک والوں کے لیے، فلاں زمانے والوں کے لیے افراد کا استثناء کیا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. مجموعی طور پر یہ ہر زمانے میں یہ قواعد مقاصدیہ رائج رہیں گے. اچھا، دوسرا آگے ذکر کرتے ہیں، وهذا واضح جلی في القواعد التي استعرضتها حيث ان الصفة الكلية ظاهرة بينة فيها. ان قاعدوں کے اندر آپ کو نظر آیا تمام جن کو بھی میں نے پیش کیا کہ کلیت کی صفت ان میں ظاہر اور واضح نظر آ رہی ہے، عموم ہے اس کے اندر. دوسرا بتلایا هذه القاعدة الكلية تعبر عن معنى عام قصده الشارع والتفت إليه وعرفنا قصد الشارع له من خلال تصفح کثیر من الجزیات والادلہ التي نہضت بذات المعنى العام. ساتھ میں یہ بھی کہنے ہیں کہ یہ قاعدہ عام معنی سے عبارت ہے جس کو شارع نے اپنی تشریعات کے اندر مقصود بنایا ہے اور اس کا خیال بھی رکھا ہے. اس تک ہماری رسائی بہت سے ان جزوی احکام اور دلائل پر غور و خوض کرنے سے معلوم ہوتی ہے اور اس کا ثبوت بھی ملتا ہے. جزوی مسائل کو جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اور ان تمام مسائل کو یہ شامل ہے. اب مثلا رفع حرج، عقائد کے اعتبار سے بھی حرج آیا تو اس کو دور کیا. ما جعل لکم فی الدین من حرج، تو اللہ پاک نے اقرار باللسان کو ولیکن لیطمئن قلبی کو باقی رکھا، ورنہ لیطمئن قلبی نہ ہو تو کچھ نہیں. ایک عورت یا ایک آدمی ایک چوڑیوں کا بھارا لے کر جا رہا تھا، ایک دوسرے آدمی نے، اس زمانے میں تو لوگ لاٹھیاں بھی رکھتے تھے، تو لاٹھی پکڑی اور زور سے چوڑیوں کے اس کے اوپر ماری اور یہ پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے کہا ایک اور لگا دے تو کچھ نہیں ہے. یعنی ادھر ماری تو نے تو ساری چوڑیاں ٹوٹ گئی، اگر اس طرف بھی مارے گا تو دوسری چوڑیاں بھی ٹوٹ جائے گی، تو پھر کچھ نہیں رہے گا. تو ایسا بھی نہ ہو کہ شریعت مطہرہ کے یہ جو احکام اور یہ جو قواعد ہمیں ذکر کیے ہیں، ان قواعد میں شریعت مطہرہ نے عموم رکھا ہے اور جزوی دلائل میں غور و فکر کرنے سے اس کا پتہ چلتا ہے. آگے اس کی بھی مثال دے رہے ہیں. مثلا ایک قاعدہ ذکر کر رہے ہیں، شریعت مطہرہ نے فالقاعدۃ المقصدیۃ النظر فی المعال معتبر شرعا، شریعت کے اندر معال کی طرف غور و فکر کرنا، کوئی بھی کام آپ کرو تو آپ کے اس کام کا، اسی طرح مفتی کو بھی جب فتویٰ دے تو معال کا اعتبار اس کو کرنا ہے. انسانوں کو کوئی کام کرتے ہیں، ایک خوشمتی تھے بہت اچھے لکھنے والے، انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں کچھ قومیں ایسی ہے کہ جو کام کرنے سے پہلے سوچتی ہے، کچھ وہ ہے جو کام کرتے کرتے سوچتے ہیں، اور کچھ وہ ہے جو کام کرنے کے بعد سوچتی ہے. مسلمانوں کا حال تیسرے میں ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی جو کچھ ہمارا ہو رہا ہے، کام کرنے کے بعد امت سوچتی ہے. تو ایک مفتی اگر فتویٰ دینے کے بعد سوچے گا تو اب گھوڑا طبیلے سے نکل چکا. گجراتی میں یہ مسئلہ مشہور ہے. تو اس طریقے سے معال کی طرف غور و فکر کرنا یہ شرعاً معتبر ہے. اس کی دلیل خود کتاب اللہ کی آیت سے ملتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا قاعدۃ تعبر عن معنی عام نہضت به ادلۃ کثیرۃ، یہ ایک عام قاعدہ ہے. النظر فی المعال معتبر، اس کو جب ہم نے دیکھا تو ہمیں نظر آیا قرآن کریم کی اس آیت میں روزے کے ضمن میں اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو تم پر بھی روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے، اور یہ روزے ان کے لیے تقویٰ کا ذریعہ ہے تو تمہارے لیے بھی تقویٰ کا ذریعہ بنیں گے. اچھا، آگے اس کے بعد وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، مستقبل تمہارے لیے ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کیا تو اسلامی سزا میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا. یہ ایسا نہیں ہوا جیسے اکثر حاضر کے ہمارے دانشور کہتے ہیں اور ماہرین جرمیات، گناہوں کو جو ماہرین ہے وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ اپنے ماحول کی بنیاد پر گناہ ہو رہا ہے، ماحول نے اس کو بگاڑا، اس کا بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے. ایسی بھی دلیلیں کرنے والے کرتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے. خیر، ورنہ تو وہی ہوگا کہ بادشاہ نے یہ کہا کہ صبح میں یہ جو میرا حوض ہے شاہی وہ دودھ سے بھر جانا چاہیے. اب ہر ایک آدمی نے یہ سوچا کہ میں، سب لوگ تو دودھ ڈالیں گے، میں اگر پانی کا ایک گلاس ڈال لوں تو اس میں کیا ہوگا،
لیکن ہر ایک نے سوچا تو صبح کے اندر وہ بادشاہ کا حوض پانی سے ہی بھرا ہوا نکلا، دودھ سے بھرا ہوا نہیں نکلا. تو یہ سماج اس طریقے کا ہے کہ وہاں دودھ ہے ہی نہیں، پانی ہی پانی ہے. تو فرد کی اصلاح اور معاشرے کی اصلاح، اسلام نے دونوں پر توجہ دی ہے. دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو معاشرے کی اصلاح کے قائل ہیں اور کچھ وہ ہیں جو صرف فرد کی اصلاح کے قائل ہیں. اسلام نے فرد کی اصلاح بھی رکھی اور معاشرے کو بھی ساتھ میں للکارا. اس وقت ہندوستان میں یہ جو گناہ ہو رہے ہیں زنا کے، زنا بالجبر کے اور مطلق بھی زنا کے، یہ کیا ہے؟ شریعت مطہرہ اس سے روک رہی ہے. شریعت مطہرہ یہ فرماتی ہے کہ فرد کو بھی رکنا ہے اور معاشرے کو بھی ماحول بنانا ہے. اس لیے اسلام کے اندر فرد پر بھی محنت ہوتی ہے، معاشرے پر بھی محنت ہوتی ہے. انفرادی محنتیں بھی کام دیتی ہے اور اجتماعی محنتیں بھی کام دیتی ہے. خیر، تو بتلانا یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے کچھ قواعد ذکر کیے ہیں. تو یہاں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، مستقبل میں ایک کو قتل کیا جائے گا تو بہت سارے بچ جائیں گے. آگے ایک اور آیت کریمہ آپ سن چکے ہیں سد ذریعہ کے ضمن میں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ، آپ نے جوش میں آ کر گالی دی، اس نے خدا کو گالی دی. فَهَذِهِ كُلُّهَا نُصُوصٌ شَرْعِيَّةٌ تُرْشِدُ إِلَى أَحْكَامِ النَّظَرِ إِلَى الْمَعَالِ عِنْدَ بَيَانِ الْحُكْمِ. یہ حکم کے بیان کرتے وقت معال کی طرف توجہ. مفتی جب فتویٰ دے تو فتویٰ دیتے وقت اس کو معال کی طرف بھی غور و فکر کرنا ہے. مما يشير الى اعتبار ذلك المعال وتوجه القصد اليه كما سياتي في المباحث القادمه مفصلا. تفصیل سے آگے بحثیں آ رہی ہے سب. خیر، آگے اس کے بعد امام علامہ کیلانی یہ فرماتے ہیں کہ ثانیاً ووصفی لهذه المعانی بانها عامه، انہوں نے جب مقاصد شریعت کی تعریف کی تھی ما يعبر به عن معنى عام، یہ جو جملہ فرمایا تھا اور اس کے اندر انہوں نے معانی کو عام کہا، تو لإخراج المعانی الخاصہ والمقاصد الجزیہ التي ترتبط بالاحکام الجزیہ، فرماتے ہیں کہ میں نے ان معانی خاصہ کو نکال دیا اور مقاصد جزئیہ کو جو چند احکام کے ساتھ متعلق ہے. مقاصد کا تعلق تو شریعت کے تمام احکام سے اور تمام ابواب سے اور تمام کتاب سے متعلق. آپ سن چکے ہیں باب اور کتاب، کتاب الزکوٰۃ الگ ہو جاتا ہے، عبادات کے معاملات الگ، مسائل معاملات کے الگ. تو اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر مقاصد خاصہ مثلا یہ کہتا ہے کہ نکاح کے یہ مقاصد، اچھی بات ہے، نکاح کے ضمن میں محنت کی، لیکن اس نکاح کے ان قواعد کو مقاصد خاصہ کہیں گے جو صرف نکاح سے متعلق. روزے سے متعلق کچھ قواعد کچھ حضرات نے ذکر کیے مقاصد، تو مقاصد تو ذکر کیے لیکن مقاصد عامہ اس کو نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ ان کا تعلق صرف روزے سے ہے. اس لیے وہ قواعد فقہیہ جو چند جزیات کو شامل ہوتے ہیں ان کو کسی شکل میں بھی مقاصد شرعیہ نہیں کہا جائے گا. ہاں، وہ قواعد فقہیہ جو مقاصد شرعیہ کی طرح عموم رکھتے ہیں، جو چند ہے، جو کتاب و سنت سے ہی نکلے ہوئے ہیں، تو ان کو مقاصد بھی کہا جائے گا، ان کو قواعد بھی. لیکن قواعد میں ذکر کر کے یہ کہیں گے کہ حقیقت میں تو یہ مقاصد ہے، لیکن قواعد کے ضمن میں ان کو ذکر کر دیا، ورنہ ان کا تعلق مقاصد سے. تو اب اگر کوئی مفتی یا کوئی مجتہد کوئی کتاب لکھتا ہے اور کوئی معانی خاصہ ذکر کرتا ہے تو یہ قواعد مقصدیہ کا موضوع نہیں ہے، اگرچہ پھر بھی ان کو ہم نے لے لیا. جیسے شیخ ابن عاشور نے خود کیا، معاملات کے مقاصد ذکر کیا، نکاح کے مقاصد کو ذکر کیا، بیعات کے مقاصد کو انہوں نے الگ الگ ذکر کیا، لیکن مجموعے دین کو پھر ان سب کو لڑی میں پیرو دیا. اس اعتبار سے ان کو مقاصد بھی کہا گیا، لیکن جزیات کے ساتھ وابستہ تنہی کے ساتھ رہے تو مقاصد نہیں کہا. لیکن چونکہ انہوں نے پورے نکاح کے معاملے کے مقاصد کو ذکر کیا، پوری طلاق کے مقاصد کو ذکر کیا، اس اعتبار سے ان کو مقاصد تو کہا گیا لیکن خاصہ سے تعبیر کیا گیا. اور یہاں جو گفتگو ہے وہ ان مقاصد کی ہے جو مقاصد عامہ ہے، اس لیے وہ ہماری اس بحث کی ضمن میں داخل نہیں ہوں گے، یہ ان کا کہنا ہے. ان خاص معنی میں مثال دے رہے ہیں، المعانی المقصودہ من النکاح اذ یہ مشروع للتناسل، تناسل کے لیے شریعت مطہرہ نے نکاح کا مقصد رکھا ہے. والسکن والازدواج، اور اس طریقے کی عورتوں کے لیے یعنی مکان کا پورا ایک نظام ہوگا. جب آدمی شادی کرے گا، شادی بیاہ سے مکان رکھے گا، پھر مکان میں اس کی اولاد وغیرہ یہ سارے مسائل آئیں گے. والازدواج، السکن والازدواج، یہ ساری چیزیں جو آئی، خاتون کا شوہر اور اولاد کی ذمہ داریاں اٹھانا، یہ سب کا سب ہوگا. والتعاون علی المصالح الدنیویہ والاخرویہ من الاستمتاع بالحلال، حلال طریقے سے شوہر اور بیوی اپنی خواہش پوری کریں گے.
والنظر الى خلق اللہ من المحاسن فی النساء، اور عورتوں کے محاسن میں جو اللہ نے پیدا کی، عورتوں کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا، یعنی آدمی دیکھے گا۔ والتجمل بمال المرأۃ، اور عورت کا مال کبھی ایسا بھی ہو کہ وہ خود لے کر آئے پیسے، لیکن عموماً یہ ہے نہیں، لیکن کبھی ہوتا ہے، یا خود بیچاری غریب گھر کی بچی ہے لیکن آئی اور آپ کے گھر کو اس طریقے سے اس نے سنبھالا کہ آپ کو حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی کے بڑے بھائی حسان صاحب، جن کے اوپر ابھی انہوں نے الفرقان نمبر بھی شائع کیا تھا، اس کے اندر ان کی، اس میں تو میں نے نہیں پڑھا لیکن کئی سال پہلے الفرقان میں یہ مضمون آیا تھا کہ جب ان کی لڑکی کی شادی ہو رہی تھی، ان کو بڑی فکر تھی کپڑے وغیرہ یہ اور وہ، لیکن حسان صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی اہلیہ محترمہ نے اس طریقے سے تیار کیا کہ شادی کے موقع پر ان کو کوئی بوجھ نہیں ہوا، یہ اپنے دینی کام میں، علمی کام میں مشغول رہے، اور اہلیہ محترمہ نے بچا کر کس طریقے سے رکھا۔ تو یہ بھی ایک ہے، عورت شوہر کے مال کو اس طرح محفوظ رکھے اور اس کی حفاظت کرے کہ ادھر ادھر ضائع نہ ہونے دے۔ او قیامها علیہ وعلی اولادہ منها او من غیرها او اخوتہ، یہ خاتون کا شوہر اور اولاد وغیرہ کی ذمہ داریاں اٹھانا، یہ سب نکاح کے مقاصد سے متعلق ہے، اور دوسرے اس سے زائد پر نہیں ہوگا۔ یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام یہ کیلانی فرماتے ہیں، عبارت تو شاطبی میں ہی ہے، موافقات میں ہی ہے، اس کو لے کر یہ ذکر کر رہے ہیں، فہذہ کلھا مقاصد جزئیہ لا تتعارض لها القاعدۃ المقصدیہ، یہ جزوی مقاصد ہے، قاعدے مقاصدیہ سے اس کا تعارض نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ معنی خاصہ کو ثابت نہیں کرتے ہیں قواعد مقاصدیہ، اور یہ تو معنی خاصہ کو ثابت کرتے ہیں۔ قواعد مقاصدیہ تو موضوع المعانی العامہ للکلیہ التي تتفرع عنها معانی خاصہ، یہ اس طرح کی چیزیں ذکر کی، آگے بھی اور بہت ساری باتیں وہ ذکر کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اور بہت ساری باتیں سمجھاتے ہیں۔ بیس کے اندر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ عموم کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، وَلَقَدْ عَرَفْنَا عُمُومَ هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي عُبِّرَتْ عَنْهُ الْقَاعِدَةُ الْمَقْصَدِيَّةُ مِنْ خِلَالِ تصفه الكثير من الجزئيات والأدلة الشرعية التي تقرر هذا المعنى وتفضي إليه، یہ عبارت دوسری مرتبہ آئی، اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ شریعت مطہرہ کا عموم جو ہے یہ عموم مقصدیہ سے نکلتا ہے، اس کے ضمن کے اندر اس کو سمجھ میں کہاں سے آتا ہے، جب ہم غور کرتے ہیں کہ یہ قاعدہ کہاں کہاں اثر انداز ہوتا ہے، تو شریعت مطہرہ کے مختلف ابواب فقہیہ کے اندر یہ قاعدہ عموم اپنا بتلا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کا عموم اتنا وسیع و عریض ہے کہ یہ صرف نماز اور نکاح سے متعلق نہیں ہے، یہ شریعت کے تمام احکام سے، جو صرف نماز سے متعلق ہوگا، جو صرف جیسے علماء کے نام نے بہت ساری مقاصد کی، لیکن اس سے بھی فائدہ ہے کہ ان عبادتوں کے اور ان معاملات کے الگ الگ اعتبارات کے جو مقاصد ان حضرات نے ذکر کیے، مجموعی طور پر ہمارے لیے پورے دین کو سمجھنا بھی آسان ہوگا، اور ان جزوی قواعد مقاصدیہ سے کلی قواعد مقاصدیہ کو ربط ملتا ہے، ان کو قوت بھی ملتی ہے۔ آگے پھر اس کے بعد امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ عموم کو ذکر کرتے ہیں کہ عموم دو طرح سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔